अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम राही और आप देख रहे हैं शम्मा टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं खैरुन्निसा एकेडमी स्कर्द में मौजूद हूं और मेरे साथ यहां के प्रिंसिपल और हमीदा बतूल, जिन्होंने मैट्रिक के आई इम्तहानात में 1100 में से 968 लेकर फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। और ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मदरसे की कोई बच्ची फ़र्स्ट पोजीशन हासिल कर ले। सर, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को और बच्ची को और बच्ची के माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमीदा, क्या कहेंगी आपकी कामयाबी के हवाले से? कितनी पुरुमीद थी आप अपनी कामयाबी के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सबसे पहले मैं अपने वो नाम बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम हमीदा बतूल है और वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद इफ्तिखार। ताल्लुक़ मैं कचूरा से रखती हूँ। दूसरा, आज मैं जो भी हूँ मेरे टीचर्स और वालिदैन की वजह से है कि सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे कामयाबी अता की। मेरे टीचर्स और वालिदैन की जो मेहनत है उसको रायगा जाने नहीं दिया। और मैं सबसे पहले मेरे वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस इदारे में भेजा, अपने तमाम बच्चों की तरह मुझे बाकी बच्चों की तरह मुझे भी अहमियत दी और इधर भेजा। इस दौर में भी जो मुश्किलात होती उसके बावजूद भी मुझे एक इस्लामिक और उर्दू यानी कि इंग्लिश मीडियम एक एकेडमी में मुझे भेजी, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करने का मौका मिला। दूसरा, मेरे असातिज़ का जिन्होंने मुझ पे बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे अपनी बेटी और अपनी बहनों पर, सगी बहनों और बेटियों पर जिस तरह काम करती उन्होंने मुझ पे काम किया, तो जिसकी वजह से मेरे सारे जो कामयाबी का राज है, जो उनको क्रेडिट जाते वो मेरे वालिदैन और मेरे टीचर्स को जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर बच्चे की कामयाबी के पीछे या तो उसके वालिदैन का हाथ होता है, फिर उसके टीचर्स का हाथ होता है। और आपकी एकेडमी के इस बच्चे ने टॉप किया है। सर, क्या कहेंगे? एक बच्ची का टॉप कर जाना, हमारे माशरे में आमतौर पर लड़कियों की तालीम पर इतना फोकस नहीं किया जाता और यही वजह है कि लड़के, हम जो अमली मैदान है उसमें लड़कों को देखते हैं, लड़कियों को नहीं देखते। आप इस हवाले से क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तेदाद जो है मर्द ज़न और लड़के लड़की सब में जो है यकसान होते हैं, बल्कि कई जहात से लड़कियों में इस्तेदाद बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तबीयत और मिजाज के एतबार से, नफसियाती हवाले से भी जो है लड़कियां जो है तालीम और एजुकेशन के हवाले से बहुत आगे होते हैं। क्योंकि लड़कों के मिजाज में जो है खेल कूद और गेम्स वगैरह के शौक़ ज़्यादा होते हैं, घूमने फिरने के शौक़ होते हैं, और लड़कियां जम के पढ़ती हैं। और लड़कियों की और एक खुसूसियत ये है कि दीनी हवाले से या तबलीगाती हवाले से, चाहे दीनी हो चाहे गैर दीनी हो, हर हवाले से लड़कियां जो है बहुत आगे निकल जाती है, क्योंकि इनकी जो है खुदा ने फितरतन एक तबीयत ऐसी बनाई है कि वो उसके ज़हन में जो मालूमात है, जो मालूमात उसके ज़हन में ज़ख़ीरा है, वो बाहर निकालने में उनको बहुत आसानी होती है, राबिता बरकरार करने में बहुत आसानी होते हैं, और पढ़ाई में जम के पढ़ने में लड़कों से ज़्यादा मुझे मेरा सर, ये हमें नज़र भी आया है कि जम के पढ़ने का नतीजा ये है कि हमीदा ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है, क्योंकि आर्ट्स ग्रुप में ये शुमार होता है। हमीदा, क्या कहेंगे? क्योंकि हम लड़कियों को प्रैक्टिकल अमली मैदान में आगे नहीं देखते हैं। मर्द तालीम हासिल करता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। हमारे सोसाइटी में ख़वातीन बहुत पीछे हैं अमली मैदान में। आपने जैसे फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, तो क्या इरादा है? आप तालीम को कंटिन्यू करेंगी क्या? अमली मैदान में हम आपको मुस्तकबिल में देखेंगे, यानी किसी बड़े ओहदे में, किसी बड़ी सीट पर हम आपको देख सकेंगे, या फिर नहीं, आप भी हाउस वाइफ की तरह एक घरेलू खातून बन जाएंगी? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला चाहे तो मेरा फ्यूचर भी आगे जाके ब्राइट होगी और मैं न सिर्फ हाउस वाइफ बन के रहूँगी, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस्लाम के लिए, कौम के लिए कुछ ऐसा काम करूँ जो मेरे आने वाले नस्ल, मेरे बहन भाइयाँ वो याद रखे, उनके लिए एक नमूने अमल बन सकूँ। और दूसरा, हमारे माशरे में आजकल ये लड़कियाँ पीछे क्यों रहती है? क्योंकि एक तो बाज़ जगहों पर वालिदैन सपोर्ट नहीं करती, बाज़ जगहों पर माशरा उन्हें पीछे धकेल देती है। यूँ माशरे का ये ख़्याल है कि लड़कियाँ आगे नहीं जा सकती, लड़कियों के लिए आगे कोई सीट नहीं है, उनको आगे जाने का कोई हक़ नहीं है। अगर लड़कियां पढ़ती है तो सिर्फ आगे जाके हाउस वाइफ बनती है। ये सोच गलत है, क्योंकि जैसे परिंदे के दोनों पर जब तक ना हो वो परवाज़ नहीं कर पाता, इसी तरह कोई भी कौम तरक्की नहीं कर पाता जब तक वहाँ के मर्द और औरत, यानी कि लड़का लड़की दोनों मुश्तरका होकर कामयाबी की तरफ आगे ना बढ़े, आगे कामयाबी के राह पर वो ना चले, तब तक ये कौम आगे नहीं जा सकती। तो यही है कि लड़का और लड़कियों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो है मुस्तकबिल में अमली मैदान में नज़र आएंगी। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि अगर तुम मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो तो मैं तुझे पूरी कौम जो है पढ़ी लिखी दूँ और सुधरी हुई कौम दूँ। क्योंकि माशरे की सुधार में औरतों का जितना बड़ा रोल होता है, मर्द तो बेचारे सुबह सवेरे काम काज के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ख़वातीन होती हैं जो अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकती हैं। और
بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے ماں کی گود قرار دیا، اور ماں کی گود وہ گود پہلی درسگاہ ہوگی سر جو پڑھی لکھی ماں ہوگی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے خواتین کے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ خواتین کے ایجوکیشن بہت مہم ہے جی. پڑھی لکھی ماں ہو، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے ماؤں کی وجہ سے ہیں. انسان سازی کا ایک بہترین جو ہے رول جو ہے انسانوں میں یہ عورتوں کے ذمہ دیا ہے. جیسا کہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ نفسیاتی حوالے سے جو ہے عورتوں میں عاطفہ بہت قوی ہے، مردوں میں قوہ عاقلہ بہت قوی ہے. تو مرد باہر کی سختیوں سے نمٹنے کے لیے اور نبردآزما ہونے کے لیے خدا نے تیار کیا ہے. عورتیں بچوں کو سنبھالنے کے لیے، بچوں کی جو ہے نا تربیت میں جتنی سختیاں یعنی مشکلات اور ظرافت اور لطافت کی ضرورت ہے، وہ سب عورتوں میں حد کمال کے حد تک خداوند عالم نے رکھی ہے. اس وجہ سے عورتوں کی تعلیم جو ہے بہت زیادہ ہے، اہمیت کے حامل ہے. اور لڑکیوں پہ کام پہلے سے تو یعنی ترقیاتی دور میں جو ہے ترقی نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ توجہ نہیں ہو رہی تھی. آج کل جو ہے جب سے ہم 6 سال سے یہ ادارہ چلا رہے ہیں تو اس میں نے جو مشاہدہ کیا ہے ماشاءاللہ بلتستان میں اور جی بی کے لیول پہ ماں باپ جو ہے بہت توجہ دینے لگے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے پاس جو لڑکیاں آتی ہے سب جو ہے استعداد جن میں جو ہے اگر شوق ہو، تھوڑی سی کوشش کرے تو اس وقت جو ہے بہت اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہونے کی صلاحیت عورتوں میں موجود ہے. اچھا، کیونکہ بچے اس وقت ہماری ویڈیو اگر دیکھ رہی ہوں گی تو ان کو کیا پیغام دیں گی؟ کیونکہ آپ کے پڑھنے کا انداز واقعتاً متاثر کن ہوگا ان کے لیے، کیونکہ آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی. تو کیا طریقہ ہوتا تھا آپ کی تیاری کا؟ جی، میرا تو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ یہاں پر جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو فالو کروں، اور دوسرا کہ ٹیچرز اور والدین جو ہدایت آپ کو دے اس پہ عمل کریے. حضرت چونکہ خواتین کو گھریلو کام بھی کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ میں پڑھنا بھی ہوتا ہے، تو آپ کیسا شیڈیول آپ نے سیٹ کیا ہوا تھا؟ کتنے گھنٹے آپ پڑھتی تھیں؟ ہمارے تو ماشاءاللہ سے یہ ہاسٹل ہے تو ہمیں 24 گھنٹے ٹائم ٹیبل کے تحت چلنا ہوتا ہے. لیکن جو لڑکیاں گھروں میں پڑھتی ہے، جیسے میں خود بھی پہلے گھر میں پڑھتی تھی، تو یہ ہے کہ وہ اپنے لیے صرف 2 گھنٹہ نکال لے، صرف 2 گھنٹہ اپنی پڑھائی کے لیے نکالے، اور ایک ایسی جگہ جہاں خاموشی ہو، سکون ہو، اس کے ساتھ وہ دل لگا کے صرف دن میں 2 گھنٹہ مسلسل پڑھے، ہر دن یہی کرے تو وہ ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ فیوچر میں. اور یہ ہے کہ اپنے وقت کو رائگاں جانے نہ دے، کہ جو وقت ہاتھ سے جاتا ہے وہ پلٹ کے نہیں آتا، اور جب وقت جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وقت خود وقت کو وقت نہیں دیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اپنے وقت کو کسی بھی صورتحال میں آپ لوگوں نے رائگاں جانے نہیں دینا. یعنی وقت کی قدر کیجیے. کامیابی کا سارا راز وقت کی قدر کرنے میں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت جو ہے وہ پیچھے سے گنجا ہوتا ہے، اس کو پکڑنا ہوگا تو ہم آگے سے پکڑ پائیں گے. اگر پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کریں گے، مثلا گزرنے کے بعد اگر اس کو ہم پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وقت ہمارے کبھی بھی ہاتھ نہیں آئے گا. آخر میں بچیوں کو اسپیشل کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو؟ میرا یہ پیغام ہے اپنی قوم کی بچیوں کے لیے کہ وہ دنیا کو صرف لے کے نہ چلے، نہ ہی دنیاوی تعلیم کو نہ ہی اخروی تعلیم کو، بلکہ دونوں تعلیم کو لے کے چلے. جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ فی الدنیا والآخرہ، جگہ جگہ پر اللہ نے جہاں دنیا کا ذکر کیا ہے وہاں آخرت کا بھی ذکر کیا ہے. تو گزارش ہے کہ آپ لوگ صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے نہ جائیں، یہ تو ہاتھ سے جائیں گے، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور نہ صرف اخروی تعلیم کے پیچھے رہے، کیونکہ انسان کو جینے کے لیے دنیا میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. جیسے ایک مثال یہ ہے کہ پرندہ جب پرواز کرتا ہے تو وہ دونوں پر پھیلا کے کرتا ہے، صرف ایک پر سے وہ پرواز نہیں کرتے. تو جب آپ صرف دنیا کو لے کے چلیں گے تو یہ ایک مثال ہے کہ پرندہ صرف ایک پر سے پرواز کر سکتے ہیں. تو یہ سب کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ کیسے کریں گے. جب آپ آخرت کو بھی لے کے چلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی ہاں یہ ایک شاہین ہے جو اڑنے کو تیار ہے، اور جب یہ اڑتا ہے تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا ہے. تو گزارش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی تعلیم کے پیچھے آخرت کو برباد کرے، نہ یہ کہ آخرت کی تعلیم کے پیچھے دنیا میں آپ ذلیل و خوار ہو. دونوں تعلیم لڑکیوں اور لڑکوں کو چاہے کہ یکساں حاصل کریں. بہت بہت شکریہ. اتنی عمدہ گفتگو. یقین مانیے کہ ہم نے بہت سے انٹرویوز کیے ہیں، بہت سے بچوں سے ہم ملے ہیں، لیکن جتنی نفاست اور جتنی خوبصورت گفتگو حمیدہ کر رہی ہیں اب میں نے کسی سے نہیں سنی اتنی اچھی گفتگو. سر آپ کے ادارے کو کریڈٹ جاتا ہے اتنی اچھی گفتگو کرنا، اتنے خوبصورت لب و لہجے میں گفتگو کرنا، اور جس مثال سے انہوں نے سمجھایا کہ دین و دنیا کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ ایک پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، اس کے لیے لازم ہے کہ دونوں پر ہوں، دونوں پروں کی مدد سے وہ پرواز کر پائے گا. اور ایک شاہین کی مثال دی تو شاہین کا بارہا علامہ اقبال اپنی شاعری میں تذکرہ کرتے ہیں. سر اس اکیڈمی کا آپ ذرا ہمیں بتا دیں کہ ایڈریس کہاں پر ہے، اگر کوئی بچی آنا چاہتی ہے، کوئی داخلہ لینا چاہتی ہے تو وہ کیسے یہاں تک پہنچ پائے؟ بسم اللہ جی. یہ اکیڈمی ہے جی عبداللہ ہسپتال کے نزدیک ہے، اسکردو شہر کے یعنی مین روڈ پہ ہی ہے.
اور 6 سال سے یہ ادارہ چل رہا ہے جی. بہترین کارکردگی ہے. دینی اور دنیاوی تعلیم ہم دونوں دیتے ہیں. 24 گھنٹہ ٹائم ٹیبل ہے. یہ خیر النساء اکیڈمی جامع توسیع کا ذیلی ادارہ اور گیلری سیکشنز ہے جی, خیر النساء اکیڈمی کے نام سے. اور یہاں پہ ابھی تک جتنے خواہران ہیں ہم یہاں پہ دینی پڑھاتے ہیں. جو دینی مدارس میں جو نصاب رائج ہے, یعنی عربی گرامر پڑھاتے ہیں, احکام پڑھاتے ہیں, اخلاق پڑھاتے ہیں, عقائد پڑھاتے ہیں, تاریخ وغیرہ. اور ان کے امتحانات بھی باقاعدہ ہوتے ہیں. یہاں پہ 4 قسم کے ہم کورس پڑھاتے ہیں. ایک تو اسکول والا, وہ سرکاری وہی فیڈرل بورڈ والے نصاب کو پڑھاتے ہیں. اور ایک مدارس والا, اس میں جو ہے وہی جو گرامر سے لے کے تو یعنی احکام, عقائد اور اخلاق وغیرہ اس کو پڑھاتے ہیں. پھر اس سے ان دونوں کورس سے ہٹ کے جو ہے یعنی جامع تعلیمات اسلامی کراچی جو آیت اللہ سیستانی کے یعنی ادارے ہے, اس کے تھرو جو ہے ہم ایک وہ پروگرام چلاتے ہیں. اس کا نام ہے مکتب امام جعفر صادق. اس میں وہی جو عربی گرامر وغیرہ یا اخلاق, عقائد وغیرہ اس کو ایک دفعہ ہم ریپیٹ کرا کے جو ہے ان کے امتحان لیتے ہیں. اور چوتھا جو وہ یہ ہے کہ وفاق المدارس کے کورس کو ہم جو ہے وہی دینی پڑھنے کے بعد وہ حل ہوتا ہے, اس کے جو تیاری میں ہم جو ہے خواہران کی مدد کرتے ہیں. وہ خود سے مطالعہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو حل نہیں ہوا اساتذہ سے رجوع کرتے ہیں, اساتذہ ان کو حل کرتے ہیں. ہر 1 سال چھوڑ کے دوسرے سال میں جو ہے نا وہ جو ہے میٹرک کا امتحان دے گئے. جن کے میٹرک کلیئر نہیں ہے, جو میٹرک پاس ہے ان کو میٹرک کا دینے کا ضرورت نہیں ہے. ایف اے لیول کے جو ہے نا وفاق المدارس کے امتحان دیتے ہیں. پھر 1 سال گیپ کے بعد دوسرے سال جو ہے نا وہ بی اے کا دیتے ہیں. پھر 1 سال گیپ کر کے وہ ایم اے کا دیتے ہیں. پھر وہ ایم اے یعنی اسلامیات کے ڈگری پاتے ہیں. وہ باقاعدہ گورنمنٹ کے یعنی منظور یافتہ ہے. اس میں جو ہے نا جاب بھی بہت ہے اور مناسب ہے عورتوں کے لیے. سر فیس بتا دیں سر, کیا یہاں پر کیا طریقہ کار ہے فیس کا؟ یہاں جب سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے اس وقت ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا ہاسٹل کے فیس پہ دونوں تعلیم فری. تو ہم سینئر لڑکیاں اور جونیئر لڑکیوں میں کوئی تمیز نہیں رکھتے ہیں. 6,500 ہم فیس لیتے ہیں اور اسی پہ ہم جو ہے دونوں تعلیم ان کو دیتے ہیں. اگر یہاں پہ میٹرک تک تو ہم یہیں پہ پڑھاتے ہیں, باہر یعنی اسکول کے جو ہے ریگولر بنا کے وہ کرتے ہیں. اور 8 تک تو یہیں کا یہ انگلش میڈیم رجسٹرڈ مڈل اسکول ہے, یہیں پہ ہم امتحان لیتے ہیں. سب کچھ یہیں پہ ہوتا ہے. پھر 9-10 کے لیے ہم جو ہے باہر کے اسکولوں سے جو رابطہ کرتے ہیں, ان کے ریگولر اسٹوڈنٹ شو کر کے وہاں امتحان دیتے ہیں. اور ایف اے کا بھی یہی حال ہے. پھر بی اے کے لیے ہم آگے کالج اور یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں. اور ہمارے ان خواہران کے ساتھ ایک وعدہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کلاس میں 5-6 بچیوں سے کم نہ ہو, تو جتنا آپ لوگ اوپر پڑھیں گے آگے جائیں گے اسلامی تعلیم ہم ان کو دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا سر. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یا اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپریشیٹ کر رہے ہیں حمیدہ اور حمیدہ جیسی بچیوں کو جو اپنے مستقبل کو لے کر سیریس ہیں اور اپنے معاشرے کے لیے, اپنے کل کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں. یہ اپریسیشن پروگرام تھا, اپریسیشن ویڈیو تھا. اگر آپ چاہیں کہ حمیدہ کی اپریسیشن ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ گروپوں میں شیئر کریں تاکہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے اور بہت زیادہ لوگ دیکھیں اور ہماری بچیاں ان سے متاثر ہوں, اور متاثر ہونے کے بعد خود بھی عملی میدان میں اسی طرح کے اسٹیپس اٹھائیں جس طرح حمیدہ نے اسٹیپ اٹھایا, جس طرح حمیدہ نے تیاری کی, جس طرح حمیدہ نے پڑھا, جس طرح انہوں نے اچھے نمبروں کے ساتھ بورڈ میں ٹاپ کیا. ہر بچی ہماری آگے نظر آئے. مجھے اپنے میزبان ابراہیم حسین راہی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. بہت بہت شکریہ.